السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال الله عز وجل في موضع آخر لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وفي موضع آخر فأولئك هم الظالمون وفي موضع آخر فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں سزاوار ہوں اس خالق کائنات پر جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ذات قدسی والشیم صاحب الجود والکرم تاجدار حرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اولاد پر، تمام صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، متبعین پر، تمام اولیاء اللہ پر۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں پر۔ میرے محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک دنیا میں فساد، خون ریزی اور ایک دوسرے کے حقوق کو برباد کر دینا، یہ سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے، بہت پرانا ہے، چلتا آ رہا ہے۔ اس وقت جتنی اچھی چیزیں ہیں، مغرب کے جو لوگ ہیں، ویسٹرن کنٹریز کے، انہوں نے سب سے بڑی ناانصافی یہ کی کہ جتنی اچھی چیزیں ہیں انہوں نے اس کو اپنی طرف منسوب کر لیا کہ ان اچھی چیزوں کو ہم نے دیا ہے دنیا کو۔ دنیا میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا، اچھی چیزوں کا تعارف ہم نے کروایا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ویسٹرن کنٹریز کے لوگ میں۔ حالانکہ تاریخ اگر اٹھا کر کے دیکھی جائے تو 1800 تک، بلکہ 1800 کے آخر میں ان کے قوانین بنے تھے۔ میگنا کارٹا ہے جو یو کے کی پارلیمنٹ کا ایک دستاویز بنا تھا، ایک قانون بنا تھا
جس میں قانون بنایا گیا تھا کہ بادشاہ کے لیے بھی، حکومتوں کے لیے بھی قانون ایک ہے. بادشاہ بھی قانون سے زیادہ بڑھ کر کے کچھ کر نہیں سکتا ہے، اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر سکتا ہے. یہ قانون انہوں نے بنایا تھا 1800 کے آخر میں، اور 1800 سے پہلے اگر دیکھا جائے تو دنیا پر جو انہوں نے ظلم کیا ہے وہ بہت ہی بھیانک ظلم کیا ہے. حالانکہ اسلام نے انسانوں کے جو حقوق دیے ہیں وہ تو بہت پہلے 1400 سال پہلے اسلام نے انسانوں کے حقوق دے دیا. انسانوں کے حقوق، انسانیت کسے کہتے ہیں، ان لوگوں کو تو پتہ ہی اس وقت میں چلا جب 18ویں صدی جو ہے گزر رہی تھی. گویا کہ 300-400 سال 200 سال پہلے کی بات ہے، 200-250 سال پہلے کی بات ہے. اسلام نے انسانوں کو جو حقوق دیے ہیں، خدا کی عزت و جلال کی قسم، دنیا کے کسی قانون نے اور دنیا کی کسی ملک نے، کوئی ریاست نے اتنے قوانین جو ہے انسانوں کے نہیں دیے ہیں. اب یہ بعد میں دیے بھی ہیں تو صرف کاغذ میں دیے ہیں، ابھی وہ زمین پہ نافذ نہیں ہوئے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ملکوں کے جو قانون بنے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں بھی قانون بنا ہوا ہے، لیکن اس میں بہت سارا قانون تو صرف کاغذوں پر ہے، ابھی زمین پر اترا نہیں ہے. اب بنا دیا، قانون بنا دیا، لیکن اس کو نافذ کون کرے گا؟ تو ان کے قوانین صرف کاغذوں کی حد تک ہیں، لیکن مسلمانوں نے ان قوانین پر عمل کر کے دکھایا ہے. تو انسانی حقوق میں سب سے پہلا جو حق اسلام دیتا ہے وہ انسان کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے. یاد رکھ لیجئے، انسان من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جس نے کسی جان کو بغیر حق کے ناحق قتل کیا، نفس چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یا جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا رہنے والا ہو یا غلام ہو یا آزاد ہو یا آقا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ رہنے کا حق دیا ہے. ان کے جو قوانین بنے ہوئے ہیں وہ یکسانیت نہیں ہے. گوروں کے قوانین الگ ہیں، کالوں کے قوانین الگ ہیں. اپنے ملک کے شہری کے لیے قانون الگ ہے، دوسرے ملک کے شہری کے لیے قانون الگ ہے. لیکن اسلام نے سب کے لیے قانون ایک دیا ہے. ابھی میں آپ حضرات کے سامنے گناتا چلا جاؤں گا کہ انسان نے انسانیت کو آ کر کے کیسے وجود بخشا، اور انسانیت کیا ہے یہ اسلام نے سکھایا ہے. تو سب سے پہلے اسلام زندہ رہنے کا حق دیتا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا، اس نے گویا کہ پوری انسانیت کا قتل کیا ہے. پورے ملک کا نہیں، پورے شہر کا نہیں، پوری برادری کا نہیں، پوری انسانیت کا قتل، ایک شخص کا قتل ہے. یہ اسلام نے آ کر کے سکھایا ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. اور جس کسی نے ایک انسان کو زندگی بخشی، مطلب کیا؟ وہ بھوکا تھا، اسے کھانا کھلایا، وہ پیاسا تھا، اسے پانی پلایا. ظالم اس پر ظلم کر کے اس کو مارنا چاہ رہے تھے، یہ آگے بڑھ چڑھ کر کے اس کو مرنے سے روکا اور اس کو زندگی بخشی، اور ایک انسانیت کو زندہ رہنے کا جو ہے حق دیا. گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اندھا دھن قتل کر دیا جائے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، اور کوئی کسی کو کچھ بولنے والا نہیں ہے. حالانکہ جو انسانیت کے حفاظت کرنے والے ہیں، جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ظالم کے ظلم کو روکے، وہ خود ظلم کرنے پر آ گئے ہیں. ابھی دیکھیے، ریلوے کانسٹیبل نے
اس کی ذمہ داری کیا تھی کہ ٹرین کے اندر جو ہے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور کوئی کسی کے حق کو نہ مارے. اس وجہ سے اس کو رکھا گیا تھا نا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے انسانیت کا قتل کیا. لیکن آج تک جن حضرات نے اس کو کنڈم کیا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے اور پوری انسانیت سو رہی ہے. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اس وقت میں کسی کے اندر یہ ہمت، یہ طاقت، یہ جرأت نہیں تھی کہ اٹھ کر کھڑے ہو کر کے جو ہے اس ظلم کو روک سکے. لیکن اسلام یہ ساری چیزیں سکھاتا نہیں ہے. تو سب سے پہلے انسان نے جو حق دیا وہ زندہ رہنے کا جو ہے حق دیا ہے. تلمود کے اندر جو بنی اسرائیل ہیں، یہود ہیں، ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی غیر بنی اسرائیل یعنی یہودی چھوڑ کر کے غیر یہودی پانی میں ڈوب رہا ہے تو اسے بچانا گناہ ہے، اس کو مرنے دیا جائے. اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا، بلکہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو غیر یہودی ہے، کوئی بھی ہو یہود چھوڑ کر کے، ان سب سے غلاموں کی طرح وہ فائدہ اٹھانے کا حق رکھتے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں نے کچھ بہت ہی ضروری چیزیں جو ہے نوٹ کر کے لایا ہوں. آپ حضرات جو ہے اس کو غور سے سنیں، بہت ہی اہم یہ ٹاپک ہے، مسئلہ ہے. تو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. کسی شخص کو اگر قتل کرنا ہے، اس نے کسی کو قتل کیا ہے، بدلے میں قتل کرنا ہے، تو تم قتل نہیں کرو گے، اسے قانون کے دائرے میں لایا جائے گا اور قانون اور عدالتیں جب فیصلہ کرے گی اس کے قتل کی تو تب قتل کیا جائے گا. قرآن میں یہ جو آیت ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ. آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دان، جان کے بدلے جان. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی نے قتل کر دیا تو وہیں پر کھڑے ہو کر کے قتل کر دیا. لے جا کر کے اس قتل کو، اس جرم کو عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا. پھر عدالت جاری کرے گی جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک. یہ عام انسانوں کا کام نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلام نے عورت کی جو عصمت ہے اس کو ہر حال میں محفوظ بنایا. چنانچہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کوئی مسلمان بھی کسی غیر مسلم عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کو وہی سزا دی جائے گی. ایسا نہیں کہ غیر عورت کے ساتھ جو ہے بلاتکاری اور برائی کا کام کیا گیا تو چھوٹ دے دی گئی. اپنے ملک میں کرے، دوسرے ملک میں کرے، کسی بھی عورت کے ساتھ کرے. یعنی اپنے گھر میں کام کرنے والی جو خواتین جو ہوتی ہیں یا کوئی بھی نیچ برادری کے اور نچلی ذات کے طبقے کے ساتھ بھی جو ہے اسلام کے اندر کوئی بدفعلی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، اس کو وہی سزا دی جائے گی. اس کے لیے کوئی قانون الگ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے مسلمان ہی کی عورت پر ہاتھ ڈالے گا، عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا تب سزا دی جائے گی، ورنہ جو ہے سزا نہیں دی جائے گی. لیکن ان کے یہاں کیا قانون ہے معلوم ہونا چاہیے. ویسٹرن کنٹریز کے جو فوجی افسران ہیں، جو فوج کے لوگ ہیں، ان فوجیوں کو یہ لوگ اپنی بیٹیاں خود دیتے ہیں. ملک خود اپنی بیٹیوں کو دیتا ہے استعمال کرنے کے لیے. نہیں، لوگ نہیں، وہاں کا جو سسٹم ہے وہ خود سسٹم دے دیتا ہے. اسی طریقے سے کوئی فاتح جو قوم ہوتی ہے نا، کسی ملک کو فتح کیا، کسی جگہ کو فتح کیا، تو وہاں پر عورتوں کی عزت کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے. حالانکہ اسلام نے یہ چیز نہیں سکھایا. مسلمانوں کی یہ تاریخ، پوری تاریخ میں کبھی بھی یہ نہیں دکھا سکتے کہ مسلمانوں نے کسی ملک پر فتح کیا ہو تو وہاں کی عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہو. کبھی بھی پوری تاریخ میں کوئی بھی نہیں بتا سکتے ہیں. لیکن ان کی تاریخیں بھری ہوئی ہیں. اچھا، یہ ایک مسئلہ دیکھیے، بار بار یہ حضرات کہتے ہیں، میرے موضوع کا مقصد یہ ہے
کہ جو الزامات یہ اسلام پر لگا رہے ہیں، حالانکہ وہ برائیاں خود ان کے اندر ہیں، اور انہوں نے اگر کچھ سیکھا بھی ہے تو وہ 19ویں صدی سے اور 18ویں صدی کے آخر سے یا 19ویں صدی کے شروع سے سیکھا ہے، لیکن اسلام تو 1400 سال پہلے سے وہ چیزیں سکھاتا آ رہا ہے۔ لیکن انہوں نے جھوٹ کو اتنا عام کیا، نفرت کو اتنا عام کیا، اور لوگوں کے درمیان اس طریقے سے انہوں نے نفرت بٹھائی، اور لوگوں کے درمیان اس طریقے سے انہوں نے بغض پیدا کیا کہ ایک ہی جھوٹ کو بار بار بول کے اس کو سچ بنا دیا۔ جیسا کہ وہ ایک استاد کا واقعہ لکھا ہوا ہے نا، ایک استاد صاحب جو ہے بکری کو لے کر کے جا رہے تھے، طلبہ نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کسی طریقے سے جو ہے استاد سے یہ بکری لے لی جائے، تو چنانچہ ایک طالب علم یہاں کھڑا ہو گیا، اور ایک آدھ کلومیٹر پر دوسرا طالب علم کھڑا ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد تیسرا طالب علم کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ اس طالب علم نے استاد جی سے کہا، حضرت آپ اس کتے کو لے کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو بکری ہے۔ نہیں حضرت یہ تو کتا ہے، ہٹ یہاں سے، چل کہیں کے کم بخت بیوقوف۔ اب جا کر کے کہیں مڑے تو وہاں پر دوسرے طالب علم نے کہا، استاد جی لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ یہ کتا کیوں پکڑے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں سب لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، میں تو بکری لے کر کے جا رہا ہوں، اب تم کتا کہہ رہے ہو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک طالب علم، پھر تھوڑی دیر کے بعد، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا وہ استاد سمجھنے لگے کہ شاید میری ہی آنکھیں اور میرا ہی دماغ خراب ہے، ورنہ اتنے لوگ کہاں سے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا لیو اس کتے کو لے جاؤ، اور طلبہ نے اس بکرے کی بریانی بنائی اور کھا گئے۔ یہی ہو رہا ہے کہ آج کل دنیا کے اندر ایک ایسا انسان جسے انسانوں نے چنا ہے، وہ پورے ملک کے سامنے اور پوری برادری کے سامنے کھڑے ہو کر کے ڈنکے کی چوٹ میں 100% جھوٹ ایسے بول رہا ہے جیسے لوگ دیکھیں گے بنا تو کہیں گے کہ نہیں یہ تو شاید سچ ہی بول رہا ہوگا۔ جو انداز ہے بولنے کا اور جو آنکھیں ہیں، لیکن اب دیکھیے انہوں نے ایک الزام یہ لگایا کہ اسلام کے اندر جو ہے غلاموں کا تصور۔ ارے اسلام جب آیا ہے اس وقت میں، اسلام آنے سے پہلے ہی جو غلام تھے اس وقت میں جگہ جگہ اسلام نے یہ ترغیب دی کہ غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت کیا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اگر کوئی انسان کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اس کے ہر عضو کے بدلے میں اپنے عضو کو جہنم سے بچا لیا۔ غلام کو آزاد کیا تو اس کی ناک کے بدلے اپنی ناک کو جہنم سے بچا لیا، اس کے ہاتھ کے بدلے اپنے ہاتھ کو جہنم سے بچا لیا، اس کے سر کے بدلے اپنے سر کو جہنم سے بچا لیا، غلام کے پیر کے بدلے اپنے پیروں کو جہنم سے بچا لیا۔ یہی وجہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنے غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ 30,000 غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا خرید کر کے۔ ایسا نہیں کہ پہلے سے ان کے پاس 30,000 غلام تھے، خریدتے آزاد کر دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سینکڑوں غلاموں کو آزاد کیا۔ اور قرآن میں جگہ جگہ اگر تمہارے سے یہ غلطی ہوئی تو تم غلام کو آزاد کرو گے، اگر تمہارے سے یہ ہوا تم کفارے کے بدلے میں غلام کو آزاد کرو گے۔ اتنی ترغیب دی گئی کہ ہزاروں غلاموں کو اسلام نے آ کر کے آزاد کروایا۔ بلکہ اسلام نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، میری بات کو غور سے سنیے، اگر کوئی آزاد انسان کو دنیا میں غلام بنائے گا، کل قیامت کے دن اس کا جو مقدمہ ہوگا وہ میں کھڑے ہو کر کے لڑوں گا۔ یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام بات ارشاد فرمائی۔ اچھا یہ غلام ہوتے کون ہیں؟ اسلام میں غلام کہتے ہیں جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آیا، ہتھیار اٹھایا اور وہ قید کر لیا گیا، یہ غلام بنے گا۔ بقیہ اسلام نے یہاں تک جو ہے دنیا کو جنگ کی تہذیب بھی سکھائی کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ ہمارے اسلام میں بغیر اعلان جنگ کرنا حرام ہے، پہلے اعلان کریں گے کہ جنگ ہوگی، مگر یہ کہ سامنے والا اتنا ظلم کر رہا ہو
کہ پھر اب جو ہے اس کے ظلم کے روکنے کا واحد علاج یہ ہے کہ، اور اس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس کو جو ہے بغیر اعلان جنگ کے جنگ کرنا ہے. ورنہ تو اگر یہ مسئلہ اگر نہیں ہے تو بغیر اعلان جنگ کے اٹھے بیٹھے جنگ نہیں کر سکتے ہیں اسلام کے اندر. جیسا کہ آج دنیا کی تاریخ کر رہی ہے کہ اچانک صبح ہوتے ہی اخبار میں آیا کہ فلاں ملک نے فلاں ملک پر جو ہے بمباری کر دی اور کتنے بے قصوروں کو مار دیا ہے. اور اسلام نے آ کر کے دنیا کو یہ سکھایا، اسلام کا یہ قانون ہے کہ خبردار جنگ کے اندر، میدان جنگ میں تم صرف جو ہتھیار اٹھایا ہوا ہے اس کو قتل کرو گے. اس کے علاوہ جنگ کے اندر عورتیں ہیں وہ قتل نہیں کی جائیں گی، جنگ کے اندر بچے ہیں وہ قتل نہیں کیے جائیں گے. جنگ میں جس نے ہتھیار ڈال دیا کہ میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اچھا، جنگ کے اندر جو ہوٹل رکھے رہتے ہیں، جو ہاسپٹل رکھے ہوئے رہتے ہیں، آس پاس میں جو ہوٹل وغیرہ رکھے ہوئے ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. جنگ کے اندر بچے ہیں تو بچوں پہ ہاتھ اٹھایا نہیں جائے گا، بچوں پر قتل نہیں کیا جائے گا. اور جنگ کے اندر جو عورتیں ہیں ان کی عزت محفوظ رہے گی. اور اسی طریقے سے جنگ کے اندر کوئی زخمی پڑا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ گیا پڑا ہوا ہے، اب اس کو جا کر کے گردن نہیں ماری جائے گی. یہ سب اسلام نے سکھایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ترتیب نہیں، کوئی قاعدہ نہیں اور آ کر کے جو ہے بس ایسے ہی کر دیا جائے. اچھا، اس کے بعد میں جو قتل ہونے سے بچ جائے، اب وہ قید کر لیے گئے، اب وہ اسلام میں غلام کہلائیں گے. غلام. اب دیکھیے، بہت ہی باریکی سے اس بات کو سمجھیے. اسلامی حکومت ان غلاموں کو اپنے پاس رکھے گی اور اس بات کا انتظار کرے گی یا ٹیبل ٹاک کرے گی اس ملک سے یا اس شہر سے جس شہر میں جنگ ہوئی ہے. ان کو کہے گی کہ تمہارے ملک میں ہمارے جو قیدی ہیں ان قیدیوں کو تم ہمارے حوالے کرو گے اور یہ جو تمہارے لوگ ہیں تم اس کو لے کر کے جاؤ. میں غلام تھے، 100 غلام پکڑے گئے، اب وہ 100 غلام رکھے جائیں گے فرسٹ. اس کے بعد جو ہے آپشن یہ رکھا جائے گا کہ تمہارے، اب دیکھیے ایک ملک پر حملہ کیا، وہ ہار گئے، اور وہاں سے جو جنگ کے میدان میں جو جوان ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے وہ قید ہو کر کے آ گئے. اسلام ان کو آپشن دے گا کہ تمہاری جیلوں میں جو ہمارے لوگ ہیں سالوں سے، تم ان کو دے گے، ان لوگوں کو ہمیں دے دو گے اور ان کو کیا کرو گے؟ لے کر کے جاؤ گے. یہ پہلا آپشن ہے. اگر تمہاری جیلوں میں ہمارے کوئی لوگ نہیں ہیں، اب کیا کرو گے؟ تم فدیہ دو گے، کچھ پیسہ دو گے، پھر ان کو لے کر کے جاؤ گے. اب وہ پیسہ بھی نہیں ہے اس کے پاس میں، کوئی لوگ بھی نہیں ہیں. اب کیا کریں گے؟ بجائے اب یہ 100 لوگوں کو، یہ 500 لوگوں کو کیا کیا جائے؟ ظاہر بات ہے جنگ میں ہمارے مسلمان کئی اس میں شہید کر دیے گئے، اس میں کئیوں کے بچے قتل ہو گئے، کئیوں کا باپ قتل ہو گئے، ہمارے بھی تو قتل ہوتے ہیں. اب کیا کیا جائے گا؟ ایک ایک غلام کو، ایک ایک فیملی کو دیا جائے گا. اب اس سے تم فائدہ اٹھاؤ. اب وہ کیا کرے گا؟ وہ لے کر کے اس کو یا تو کوئی کام کاج اس سے بزنس کرا کر کے اس سے پیسہ لے گا. لیکن وہاں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ خبردار ان کے سارے حقوق تمہاری ذمہ داری ہیں. بیمار ہوں گے علاج تم کراؤ گے، ان کو کھانا تم دو گے. اب اگر ایسا نہیں کیا جاتا، ان کو جیل میں رکھا جاتا ان 100 لوگوں کو، تو حکومت کہاں سے ان کا خرچہ برداشت کرے گی؟ اور ان لوگوں کی پوری زندگی تو تباہ ہو گئی ہے، تو جیل کے اندر آ گئے. اس وجہ سے ان کو اسلام کیا کرتا ہے؟ پورے شہر میں پھیلا دیتا ہے. اب یہ لوگ کام کریں گے. اب یہاں پر بھی آپشن رکھ دیے کہ جس نے ان غلاموں کو آزاد کیا اللہ کے نزدیک وہ بہت پسندیدہ عمل ہے، ان کو آزاد کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو لوگ غلام بن کر کے آتے تھے وہ ایک وقت میں مسلمان ہو جاتے تھے اسلام کو دیکھ کر کے. کہا اچھا اسلام اس چیز کا نام ہے، حالانکہ بن کر آئے ہیں غلام. اور انہی غلاموں میں بہت بڑے بڑے علماء، محدثین اور فقہا پیدا ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے. لیکن دنیا کا قانون کیسا ہے آپ دیکھیے. امریکہ نے 350 سال تک افریقی لوگوں کو غلام بنایا ہے. افریقہ میں آتے تھے 350 سال تک لوگوں کو پکڑ کر کے لے جاتے تھے. ایسے ہی یہاں تو جنگ میں پکڑے گئے تھے نا، یہاں تو بس ایسے ہی جو کمزور ملا اس کو جہاز میں بھر کر کے لے گئے. کتنے لوگوں کو بھر کر لے گئے. اگر آپ حضرات جو ہے تاریخ پڑھتے، کہاں مسلمانوں کو فرصت ہے. دیکھیے میں ایک جملہ میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں. ایک شخص نے ایک تحریر لکھی، اخبار میں ایک خبر شائع کی، ایک چھوٹی سی کتاب لکھی. اس چھوٹی سی کتاب میں مسلمانوں کے خلاف جو سازش ہو رہی تھی اس سازش کو اس نے بے نقاب کر دیا.
ٹھیک ہے. اب جتنے اسلام کے جو دشمن تھے انہوں نے اس کو بلا لیا اور کہا کہ تم نے ہم جو مسلمانوں کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں اس کو لیک کیسے کیا, اس کو آؤٹ کیسے کیا. تو اس پر اس نے جو جواب دیا کہ میں آئندہ سے تمہارے ہی لیے کام کروں گا, جو لکھوں گا وہ تمہارے لیے کروں گا, لیکن اب تو جو لکھ دیا اسے کیا کیا جائے, ہمارے اندر کے راز کو تو نے کیا کر دیا, فاش کر دیا. اب اس نے جو جواب دیا وہ جواب دیکھیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. کہا کیا مطلب فرق نہیں پڑنے والا ہے, تم نے اتنا بڑا راز ہمارا باہر پامفلیٹ کے ذریعے باہر لا لیا. کہا یہ چھوڑ دیجئے, مسلمانوں میں آج کل پڑھنے کا رواج ہی نہیں ہے. بات پھیلے گی, پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا, مسلمانوں میں پڑھنے کا رواج نہیں ہے. تو 350 سال میں 10 کروڑ افریقیوں کو امریکہ نے غلام بنایا. اور یہ کب کی تاریخ ہے, 1800 سے پہلے کی تاریخ ہے, کوئی 2000 سال 2500 سال پہلے کی تاریخ نہیں ہے. ایک سال میں 2 کروڑ لوگوں کو, ایک صدی میں 100 سال میں 2 کروڑ لوگوں کو انہوں نے غلام بنایا, کالوں کو. حتیٰ کہ آخری کا جو سال تھا لاسٹ ایئر 1,70,000 پر 5,000 افریقیوں کو انہوں نے غلام بنایا. ایسے ہی سمندر پر اترتے تھے, جہاز میں بھر کر کے لے جاتے تھے, اور جہاز کے اندر ان کے ساتھ ایسے چھوٹے چھوٹے یعنی ڈبوں میں بند کر دیا جاتا تھا کہ 20% افریقی سمندر میں ہی مر گئے اس تکلیف کو سہ کر کے. 10 کروڑ میں 20%, تاریخ پڑھے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 10 کروڑ افریقیوں کو اپنا غلام بنایا. یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام پر کیچڑ اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کو انسانیت سکھائی ہے اور اسلام نے آ کر کے انسانیت پر ظلم کیا ہے. چور جو ہے الٹا کوتوال کو ڈانٹے. یہ دنیا کی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے پر جو پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو بہرحال عزیز دوستو بزرگوں, ابھی آگے دیکھیے, اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے غلاموں کی بھی حقوق دیے. اگر کوئی آزاد غلاموں کے ساتھ یا باندیوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے اس کے خلاف بھی مقدمہ دائر کروایا جائے گا اور اسے بھی پورے حقوق دیے جائیں گے. حتیٰ کہ اگر کوئی باندی کے ساتھ میں آقا چھوڑ کر کے دوسرا کوئی اس کے ساتھ غلط کاری کرتا ہے تو اس کو بھی جو ہے زنا کی حد لگائی جائے گی. آقا کو اسلام نے کیوں اجازت دی, ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. ظاہر بات ہے اس عورت کو خدمت کے لیے رکھا گیا ہے. اگر دنیا میں ذرا دماغ لگا کر کے سوچے کہ دنیا میں کوئی عورت کسی مرد کی خدمت کے لیے دی جائے اور اسے کہا جائے کہ اس عورت کو چھونا حرام ہے, تو وہ کہاں سے خدمت کرے گی, وہ قانون کیسے بنے گا. مرد تو مرد ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے اجازت دی کہ باندی کے لیے, وہ کون باندی ہے ایسا پکڑ کر کے قید کر کے لا لی, وہ باندی نہیں ہے جو جنگ میں آئی ہے وہ ہے. اب ان کو جو ہے ایک آقا اس سے فائدہ اٹھائے گا لیکن اس کی پوری دیکھ بھال سب کرے گا, سب کچھ کرے گا. اچھا, اس کے علاوہ اگر اس کی اجازت نہیں دی جاتی تو انسانی جو خواہشات ہیں, جو نیچر ہے, جو قدرتی ہے, وہ باندی کس سے کروائے گی. اگر دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں دنیا والوں کے سامنے علم کی روشنی میں اور پوری سنجیدگی کے ساتھ رکھا جائے تو جو بھی دنیا کے اندر سنجیدہ طبقہ ہوگا وہ اس بات کو تسلیم کرے گا, وہ اس بات کو قبول کرے گا. صرف زور سے چلانے سے جو ہے کچھ ہوتا نہیں ہے. اس کے علاوہ نمبر 4 پر اسلام نے یہ فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, کوئی بھی مانگنے والا سائل ہے, بیچارہ مجبور ہے, تمہارے مال میں اس کا حق اللہ نے رکھ دیا ہے, وہ چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم. حتیٰ کہ یہاں تک بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایک کوئی مسلمان فیملی ہے, اس کے سامنے کوئی غیر مسلم فیملی ہے, اور وہ غیر مسلم فیملی بیماری کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے تڑپ رہی ہے, اور یہ مسلمان اس کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اگر اس نے مدد نہیں کی تو اللہ کے سامنے پکڑا جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے پاس بھی مدد کرنے کے لیے طاقت نہیں ہے, لیکن اگر اس کے پاس طاقت ہے, 2 روٹی کھلانے کی طاقت اس کے پاس ہے, اور اس کی وہ بیمار ہو گئی ہے, ہسپتال کا خرچہ اسے دینے کی طاقت ہے, مسلمان کے پاس میں اس کے پاس اتنا پیسہ ہے, اگر وہ سامنے والے کی مدد نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے مجرم ٹھہرایا جائے گا. یہ سب چیزیں اسلام نے آ کر کے جو ہے بیان کی ہیں. اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے انصاف کیا جائے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. پھر مساوات, برابری,
چاہے گولا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا اسود علی ابیض ولا ابیض علی اسود، کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. یہ اس کی وجہ یہ تھی بیان فرمانے کی، جو عرب تھے نا وہ ہمیں عجمی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عجمی. عجمی کے معنی گونگے کے ہیں، مکہ. عربوں کا یہ مزاج ہے کہ دنیا میں زبان تو صرف عربی زبان ہے، بقیہ سب گونگے ہیں. بقیہ سب کیا ہیں؟ وہ بقیہ زبانیں زبان نہیں ہیں، وہ بڑ ہے. جیسے جنگل کے آدمی کوئی آواز نکال کر کے کسی کو بات کر، ہم کیا کہیں گے؟ یہ تو جنگلی آدمی ہیں، ان کی زبان ہی ان کی لیکن وہ لوگ عربی. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، لا فضل لعربی علی عجمی، اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے کہ گورا رہنے سے پھر کالے پر کیا فضیلت. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک مقام تو تمہارے تقوی کی وجہ سے ہے، رنگ روپ، برادری، خاندان اس کی وجہ سے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر افریقی نژاد کہتے ہیں، جو افریقی جو کالے تھے ان پر جو ظلم کیا گیا ہے، اللہ کی پناہ جو ظلم کیا گیا ہے، موب لنچنگ کے ذریعے سے ان کو مارا گیا. اور اچانک امریکہ کی ایک گوری عورت کھڑی ہوتی، وہ کالے پہ الزام لگا دیتی، افریقی پہ الزام لگا دیتی. کیا الزام لگا دیتی؟ اس نے مجھے چھیڑا ہے، خواہ. اب اس الزام کے بدلے میں اس کو مار دیا جاتا. سامنے والے کے اوپر کوئی تو الزام لگانا چاہیے نا. تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ ایک عورت کھڑی ہوتی تھی، وہ خواہ افریقی کے اوپر کہہ دیتی تھی کہ اس نے مجھے فلنگ کس دیا ہے. اشارہ کافی ہے. یہ سب الزامات لگتے آ رہے ہیں. میں نے اس جملے کو کیوں کہا، وہ جو حضرات جو ہے نیوز پڑھ رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں. خواہ دوسروں پہ الزام لگانا اور یہ ساری چیزیں کرنا، کیا دنیا جانتی نہیں ہے؟ دنیا اتنی دیوانی ہے. یعنی اصل مدے کو ہٹانے کے لیے کوئی ایک اور چیز لا کر کے اس میں وہاں پر جو ہے چھیڑ دیا جاتا تھا. پھر اسلام نے کہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. نیکی کا جہاں بھی معاملہ ہوگا مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ نیکی کے کاموں میں، نیک کاموں میں، نیکی کے معاملات میں تم آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لو گے، تم ساتھ بھی دو گے. ظالم کو اس کے ظلم سے روکنے کے لیے اگر کوئی تحریک چلائی جاؤ گی، یہ نیکی کا کام ہے، مسلمان آگے بڑھیں گے، اس میں ساتھ دیں گے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کوئی قوم کسی پر ظلم کر رہی ہے تو ظالموں کا ساتھ مسلمان نہیں دیں گے، گناہ میں کوئی ساتھ نہیں ہے. اس کے آگے دشمنوں کے حقوق جو ہے اسلام میں بیان کر دیے گئے. اسلام نے کہا کہ جنگ کے اندر جو قتل کر دیے جائیں، جو مارے جائیں، ان کا مسئلہ نہ کیا جائے. مسئلہ کہتے ہیں ناک، کان، ہاتھ سب کچھ کاٹ دیے گئے. اچھا، یہ حکم کب نازل ہوا؟ یہ حکم اس وقت میں نازل ہوا جس وقت میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. اور یہ حکم اس وقت میں نازل ہوا جب احد کے میدان میں سارے شہیدوں کو مسلح کیا گیا اور ان کے ناک، کان، ہاتھ کاٹ دیے گئے اور ان کے گلے میں ہار پہرایا گیا. حالانکہ یہ وہ وقت تھا، مسلمانوں کو، اسلام کو تو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو یہ کہتے کہ جن لوگوں نے تمہارے آبا اور اجداد کو قتل کیا، تمہاری اولاد کو قتل کیا، ان کا مسلح کیا، تمہیں بھی ان کا مسلح کر دینا چاہیے. ایسے وقت میں اسلام نے اٹھ کر کے یہ قانون بنا، نہیں، تم مسلح نہیں کرو گے، تم ہاتھ پیر ناک نہیں کاٹو گے. اگرچہ وہ کرتے ہیں تو ان کو کرنے دو، لیکن اسلام یہ چیز کو نہیں کرے گا. حتیٰ کہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، جنگ ہو گئی تھی. خندق کے اندر ایک بہت بڑا سورما مارا گیا تھا اور اس کی لاش مسلمانوں کے پاس تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو مد مقابل کے جو لوگ تھے، جو ذمہ دار تھے، انہوں نے آئے اور کہا کہ آپ ہمارے فلاں جو سورما تھا، فلاں جو بڑا آدمی تھا، اس کی آپ لاش کو ہمارے حوالے کر دیجئے، 10,000 دینار سونے کے سکے ہم آپ کو دیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرایا، فرمایا کہ میں دنیا کے اندر مردے بیچنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لے جاؤ تو میری لاش کو ہم کیا کریں گے، ہم تھوڑی مردے بیچنے کے لیے آئے ہیں. حالانکہ اس وقت میں 10,000 دینار، جس وقت میں مسلمان تنگی میں تھے، خندق کے موقع پر معلوم ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھے جا رہے تھے. صحابہ آ کر نے اللہ کے نبی سے کرتا اٹھا کر کے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. تو اس وقت میں اللہ کے نبی نے جب کرتا اٹھایا تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. ایسے وقت میں 10,000 دینار کو اللہ کے نبی نے یہ کہہ کر کے ٹھکرا دیا کہ ہم کوئی مردے بیچنے والے نہیں ہیں، لے جاؤ تمہاری لاش کو. یہ اسلام نے اخلاق اور تہذیب کو جو ہے سکھایا ہے. شہریوں کے حقوق اسلام نے آ کر کے دیے. اللہ کے نبی نے فرمایا، ان دماءکم و اموالکم، تمہارے آپس میں تمہارا خون اور تمہاری مال، تمہاری جانیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہیں
جیسا یہ اس دن کی حرمت ہے، یعنی وہ حج کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا، تو کوئی شخص کسی کو قتل نہیں کر سکتا ہے، کوئی شخص کسی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے، حتیٰ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کی عزت کو جو ہے اچھالنا نہیں، ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارنا نہیں، مسلمان ہو غیر مسلم ہو۔ چنانچہ ہمارے مسلمانوں کے اندر کتنے لوگ آج بھی ایسے ہیں نام سے پہچانتے ہی نہیں ہیں، انہیں لنگڑا، اور لنگڑا کون مر گیا سو، اب فلاں صاحب مر گئے معلوم ہی نہیں پتا چل رہا۔ میں ایسے ہی نام لے لیتا ہوں بھائی، کوئی اگر نہ ہو تو برا نہ مانے، سلیم اللہ صاحب جو ہے انتقال کرے، کون سلیم اللہ صاحب؟ لنگڑا، ہمارا لنگڑا ایسا بولو نا بھی، کانا۔ یہ قرآن نے اس کو منع فرمایا، لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا، حتیٰ کہ غیر مسلم کی غیبت کرنا اسلام کے اندر حرام ہے، غیر مسلم کے پیچھے، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا اسلام کے اندر حرام ہے، کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا گیا کہ سگے بھائی کا مردار گوشت کھانے سے زیادہ بدتر ہے۔ پھر اسلام نے آ کر کے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھر میں خبردار اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا۔ یہ نہیں سکھایا کہ داخل ہو کر کے عورتوں کی عزت کو نوچ کر کے اچھال دیا جائے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانکتا ہے اور وہ سامنے والا اس کی آنکھ کو پھوڑ دیتا ہے تو اس پر کوئی پوچھ نہیں ہے، اس پر کوئی تاوان نہیں ہے۔ اسلام کے اندر برسر عام عورتوں کو ننگا گھمانا یہ اسلام نے نہیں سکھایا ہے، کسی کے دروازے پر جھانکنا، حتیٰ کہ کوئی مسلمان بھی کسی غیر مسلم کی کھڑکی میں دروازے میں جھانکے اور اسلامی حکومت ہو اور وہ غیر مسلم اس کی آنکھ پھوڑ دے تو اسلامی حکومت کوئی اس کو سوال نہیں کرے گی، پھوڑ دے تو پھوڑ دیا، جھانکا کیوں تم نے اس کے اس پر؟ عورتوں کی عزت، عورتوں کی تحفظ اسلام نے یہ سکھایا۔ ایسا نہیں ہے کہ دو عورتوں کو جو ہے 50 لوگوں کے درمیان میں جو ہے ننگا گھمایا جائے اور ان کے شرمگاہوں پر ہاتھ رکھا جائے، یہ اسلام تعلیم نہیں دیتا ہے۔ تم لوگ آ کر کے اسلام کو خواہ مخواہ بدنام کر رہے ہو۔ اسی طریقے سے اسلام نے اور کتنی تعلیمات اسلام نے دی ہیں، کیا کیا جائے اور کن کن چیزوں کو بیان کیا جائے۔ اصل میں معلوم ہونا چاہیے کہ یورپ کی جو رپورٹس ہے، امریکہ کی جو رپورٹس ہے، اور بلکہ پوری دنیا کی جو رپورٹیں 2 سال میں، 3 سال میں، 5 سال میں تیار ہو رہی ہیں، ان رپورٹوں کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو پوری دنیا میں اس وقت انسان کس کلچر کو زیادہ پسند کر رہے ہیں، کس تہذیب کو زیادہ گلے سے لگا رہے ہیں، اور کس تہذیب میں اور کس یعنی مذہب میں زیادہ کنورٹ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کروڑوں مرتبہ، اگرچہ کہ انہوں نے اسلام کو اتنا کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی رپورٹ نکلتی ہے کہ لوگ اسلام کی طرف ہی زیادہ آ رہے ہیں۔ کس کس کو روکو گی؟ آج بھی یورپ کی رپورٹ اٹھا کر کے، اس سے پہلے کی 2021 اٹھا کر کے پڑھیے، امریکہ کی رپورٹ اٹھا کر کے پڑھیے، جرمن کی رپورٹ اٹھا کر کے پڑھیے کہ وہاں کے لوگ ہر سال کس کلچر کو زیادہ پسند کر رہے ہیں؟ اسلام کو پسند کر رہے ہیں، اور کہاں آ رہے ہیں؟ اسلام کے اندر آ رہے ہیں۔ جہاں تک مساوات کی، برابری کی بات تھی، ہمارے اس ہندوستان کے اندر بھی کتنے نچلی ذات کے طبقے صرف اس وجہ سے اسلام لے کر کے آ گئے کہ اسلام کے اندر جو ہے کوئی بادشاہ بھی اگر تاخیر میں آیا تو وہ پچھلی صف میں کھڑا ہوگا، اور اسی بادشاہ کا خادم اگر اول آیا تو وہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندے نواز۔ یہ اسلام نے جو ہے سکھایا ہے، تعلیم دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے فلاں یعنی طبقے کے لوگ ہی مندر کے اندر جا سکتے ہیں، دیوالوں کے اندر جا سکتے ہیں، فلاں لوگ اندر نہیں جا سکتے ہیں، اور فلاں اگر جائیں گے بھی تو اس کو دودھ سے دھویا جائے گا، اس کو گلاب جل سے دھویا جائے گا، اور فلاں کے ہاتھ چھونے سے جو ہے اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ امن کی تعلیم دی ہے، اسلام نے ہمیشہ انسانیت کا درس دیا ہے، بلکہ 1400 سال پہلے جس وقت میں انسانیت کا قتل ہو رہا تھا، اس وقت میں دنیا کے سامنے انسانیت کس چیز کا، کس چڑیا کا نام ہے، وہ اسلام نے بتایا۔ 1800 کے بعد، 1900 کے بعد تم چند قوانین بنا کر کے یہ کہتے ہو کہ پوری دنیا کو ہم نے جو ہے انسانیت سکھائی ہے۔ یہ الگ بات ہے، آخری بات میں ختم کر رہا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ اس وقت ہم لوگ جو مسلمان ہیں، نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، مجھے آپ کہنے کی اجازت دیں، آپ برا نہ مانیں، ہم مسلمانوں کے پاس، ہم مسلمان تو ہیں لیکن اسلام ہمارے پاس نہیں رہا ہے۔
علامہ اقبال نے اسی کو فرمایا تھا جب وہ لندن سے آئے تھے کہ وہاں میں نے اسلام کو دیکھا، مسلمانوں کو نہیں دیکھا، اور میں نے یہاں پر مسلمانوں کو دیکھا، اسلام کو نہیں دیکھا۔ ساری اسلام کی جو اچھائیاں تھیں انہوں نے اس چیز کو اپنا لیا، سوائے کلمہ پڑھنے کی باقی ساری خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم نے صرف کلمہ پڑھا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے اندر اور کوئی چیزیں جو ہے نہیں ہیں۔ پوری دنیا، یہ الگ بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، مسلمانوں کو ختم کرنے سے اسلام کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن اسلام کو ختم کرنا یہ الگ بات ہے۔ جس دن روئے زمین سے اسلام ختم ہوا اس دن تو قیامت آ جائے گی۔ ہاں، ہو سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے کہ مسلمان ختم ہو جائے، لیکن اسلام کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ بات دل و دماغ سے نکال دیں کہ ان مسلمانوں کو مار دیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا میں تاریخ ایسی بھی دہرائی گئی ہے کہ تاتاریوں نے مسلمانوں کو کروڑوں کی تعداد میں قتل کر دیا، اور بڑا سینہ تانا کہ ہم نے مسلمانوں کو قتل کر دیا، ختم کر دیا تو اسلام ختم ہو گیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ انہی کو اسلام کی توفیق دے دیا، وہی اسلام کے اندر آ گئے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ گوبر سے گلاب نکالنے کی طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے۔ تو بہرحال عزیز دوستو بزرگوں، اس وقت میں بہت ہی شرمناک جو ہے ہندوستان کے اندر حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ انسانیت کا قتل کیا جا رہا ہے اور ظلم کیا جا رہا ہے، عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، لیکن جو ہے اسلام نے کبھی ان چیزوں کو جو ہے یہ نہیں کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام کی حقانیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ کہ